السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں مکئی کے بارے میں۔ عربی میں اسے خنت رومی یا سندروس، ہندی میں بھٹا، پہاڑی میں کرکڑی، گجراتی میں مکائی، پنجابی میں چھلی اور انگلش میں کارن کہا جاتا ہے۔ ماہیت کے حساب سے مشہور غلہ ہے۔ اس کے خوشے کو بھٹا اور دانے نکال لینے کے بعد جو چیز رہ جاتی ہے اسے گلی کہتے ہیں۔ سٹا کو آگ پر بھون کر، جہاں آج کل نمک کڑھائی میں ڈال کر نیچے آگ جلا کر بھون کر کھاتے ہیں۔ مکئی کے دانے خشک کر کے اس کا آٹا بھی بنایا جاتا ہے، جسے جو مارکیٹ میں کارن فلور کے نام سے مل جاتا ہے۔ مکئی کے آٹے کی روٹی ساگ اور گوشت کے ساتھ کھائی جاتی ہے، اور مکئی کے آٹے کی روٹی بنا کر صبح ناشتے میں دہی میں ڈال کر استعمال کی جاتی ہے۔ مکئی کا جو سبزہ ہوتا ہے وہ مویشیوں کے لیے بہترین چارہ ہوتا ہے۔ مزاج کے حساب سے مکئی خشک درجہ دوم، افعال کے حساب سے یہ جو ہے سرد خشک درجہ دوم میں ہے۔ اور افعال کی بات کریں تو قابض، نفاخ، مکئی بریاں ملین ہوتی ہے۔ استعمال کی بات کریں جیسا کہ مکئی میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اس کی پیس کر روٹی پر کثرت استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے آٹا جو ہوتا ہے وہ کارن فلور کے نام سے مارکیٹ میں ملتا ہے، جو کہ یخنی وغیرہ کو گاڑھا کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے، یا جو پیس وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو ان کے اوپر جو پرت چڑھائی جاتی ہے اس میں بھی یہ کافی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے غذائیت کافی مقدار میں ملتی ہے، لیکن جوار کی بنسبت زیادہ ثقیل اور قابض ہے۔ مکئی بھون کر کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ بھٹے سے دانے نکالنے کے بعد جو گلی باقی رہ جاتی ہے اس کو خاکستر کر کے خونی بواسیر اور حیض کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور گلی سوختہ کو نمک کے ہمراہ کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔ کالی کھانسی میں شہد کے ہمراہ گلی سوختہ کا سفوف انتہائی مفید ہے۔ یہ جو ہے حکیم نصیر احمد صاحب کا نسخہ ہے، اور مریض جو ہے بھٹے کے بال، جس کو داڑھی کہتے ہیں، 2 تولہ جوش دے کر 3 روز تک پلانا ریگ یا جو گردے یا مثانے کی پتھری ہوتی ہے اس کو توڑ کر نکال دیتا ہے، اور اگر یہ متواتر 1 ہفتہ تک اس کے بالوں کو پیتے رہیں تو یہ گردوں کو جو طاقت دیتا ہے اور ان کے افعال میں بہتری لے کے آتا ہے۔ کارن فلور جو آئس کریم، فرنی اور سوپ کے علاوہ شربت کو بھی گاڑھا کرنے کے لیے بکس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ مکئی کے آٹے سے سوجی الگ کر کے ان کا حلوہ اور مختلف میٹھی اشیاء تیار کی جاتی ہیں، اور مکئی میں تمام اناجوں کی بنسبت روغن زیادہ ہوتا ہے، اور کارن آئل آج کل دل کے امراض کے لیے مفید خیال کیا جاتا ہے، اور لوگوں اسے بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ نائٹروجنی مادہ بھی اس میں 7% ہوتا ہے۔ اس کے آٹے میں لیس نہیں ہوتی کیونکہ اس میں گلوٹین نہیں ہوتا۔ نفع خاص کی بات کریں تو سل میں مفید ہے۔ مضر کے حساب سے یہ دیر ہضم ہے اور نفاخ پیدا کرتی ہے۔ اور مسلح کی بات کریں تو نمک اور مرچ سیاہ اور شکر۔ بدل کے حساب سے چھوٹی جوار۔ ذاتی جو میں نے اس کے مجربات پڑھے ہیں یا دیکھے ہیں ان میں مکئی کے بھٹے جو ہوتے ہیں اس کو جو بھون کر استعمال کرنا مکوی جسم کے لیے بہت اچھا ہے، تو قوت باک کو بڑھاتا ہے، لیکن اسے بھوک کی حالت میں استعمال کرنا زیادہ مفید ہے۔ تو دوستو یہ تھی مکئی کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی۔ کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والی اگلی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔